صبح جب رمشا سو کر اٹھی تو اسے لگا جیسے وہ کسی مچھلی بازار میں جاگ گئی ہو۔ گھر کے صحن میں ملازمہ نے مشینیں لگا رکھی تھیں، لان میں شامیانے لگ رہے تھے، اور لاؤنج میں کپڑوں کی شاپنگ بیگ سا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ بہنیں اور کزنس ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں۔ رمشا آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی لاٹری لگ گئی ہے کیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیدھی کچن کی طرف گئی، جہاں اس کی ماں عرفہ بیگم تائی اماں کے ساتھ مل کر مہمانوں کے لیے لسٹیں بنا رہی تھیں۔ اماں رمشا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ گھر میں کس بات کی ہلچل مچی ہوئی ہے؟ کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے ہمارے گھر؟ عرفہ بیگم نے چشمہ ناک پر ٹھیک کرتے ہوئے رمشا سے کہا۔ وزیر اعظم نہیں، تیری رخصتی کی گاڑی آ رہی ہے، جا جلدی سے ناشتہ کر اور پارلر والی سے بات کر لے، اس جمعے کو تیری رخصتی ہے۔ یہ سن کر رمشا کے گلے میں نوالا پھنس گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے باہر نکل آئیں۔ کیا رخصتی؟ امی اب کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کھانستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ میری تو ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اگلے مہینے میرے فائنل امتحانات ہیں، ابھی سے رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ عرفہ بیگم نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ارے بیٹا، مجھے تو کچھ پتا نہیں، یہ سب تمہارے بابا اور تایا جان کا فیصلہ ہے۔ اور ہاں، سننے میں آیا ہے کہ شازیب نے خود رخصتی کے لیے بہت زور دیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پڑھائی تو وہاں جا کے بھی ہو سکتی ہے۔ شازیب کا نام سنتے ہی رمشا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً عید والے دن کا وہ منظر گھوم گیا، جب شازیب نے اسے کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ لگا کر سرگوشی کی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی گرمی اور طلب تھی۔ وہ جلاد، اس نے تو واقعی میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، دل ہی دل میں سوچا۔ ایک طرف اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تو دوسری طرف اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ شازیب نے اسے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر سیدھا شازیب سے اس بارے میں بات کر سکے۔ ابھی رخصتی میں صرف 5 دن باقی تھے۔ گھر میں ایک تہوار جیسا ماحول تھا، لیکن ان 5 دنوں میں رمشا نے شازیب سے بالکل چھپن چھپائی کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں بھی شازیب کو دیکھتی اپنا راستہ بدل لیتی۔ شازیب بھی شاید اس کی اس گھبراہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا، اسی لیے وہ دور دور سے اسے دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتا۔ لیکن اس نے بھی رمشا کو اکیلے میں پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر میں رون کی عروج پر تھیں۔ روز رات کو صحن میں چاندنی بچھائی جاتی، ڈھولک نکل آتی اور کزنس مل کر گانے گا رہے تھے۔ مشا کے ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی، وہ سب کے ساتھ مل کر تالیاں بجا رہی تھی، گانے گا رہی تھی، اور اس ہلچل کو انجوائے بھی کر رہی تھی۔ مگر اس کے ذہن کے ایک کونے میں مسلسل ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، شازیب نے اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا وہ واقعی مجھے پڑھنے دے گا؟ میری کتابوں کو آگ لگا دے گا؟ کل جمعہ تھا، یعنی رخصتی کا دن، اور آج جمعرات کی رات مہندی کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ گھر کو پیلے اور سبز گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ رمشا نے پیلے رنگ کا خوبصورت غرارہ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کے گجروں سے سجی ہوئی تھی، اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری طرف شازیب سفید شلوار قمیض پہنے پیلے رنگ کا رومال کندھے پر ڈالے دوستوں کے ہجوم میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اسٹیج پر بیٹھی رمشا کی طرف اٹھتی رہتی تھیں، جو شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دونوں کو رسم کے مطابق ابٹن لگایا گیا تھا اور خوب گانے گائے گئے تھے۔ تقریب ختم ہونے کے وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ سب لوگ تھک کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ رمشا کے جسم کا ہر حصہ درد کر رہا تھا، لیکن اس سارے ہنگامے میں ایک بات جو پورا گھر بھول چکا تھا وہ یہ تھی کہ رات 12 بجے کے بعد رمشا کی سالگرہ شروع ہونے والی تھی۔ ہر سال اس کی بہنیں اور شازیب اسے تنگ کر کے وش کرتے تھے، لیکن آج سب رخصتی کی پریشانی میں جیسے اسے بھول ہی گئے تھے۔ رمشا کو اس بات کا تھوڑا سا دکھ بھی ہوا، لیکن اتنی تھکن تھی کہ اس نے سوچا چلو صبح ہی کو یاد کرے گا۔ تقریباً 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے، جب رمشا بمشکل اپنا غرارہ سمیٹ کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا۔ اس کی چھوٹی بہن نشا ہانپتی ہوئی اندر آئی۔
आपी जल्दी उठीं तो रमशा ने बेजारी से तकिया मुंह पर रखा। निशा, खुदा के वास्ते मुझे मरने दो, मेरी टांगें टूट रही हैं। अब क्या मुसीबत आ गई? कोई मसला नहीं आया, बस मेरे साथ छत पर चलीं, वहां टेंट वालों का कुछ सामान रह गया है। तायाजान कह रहे हैं कि हम इसे नीचे उतार लाएं। रमशा ने इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम किसी और को ले जाओ चुड़ैल, मैं दुल्हन हूं, कल मेरी रुखसती है, मैं सामान उठाऊंगी। रमशा ने गुस्से से इसे झिड़का। आपी प्लीज ना, भाई अहमद सो गए हैं और मुझे अकेले डर लगता है, बस 2 मिनट लगेंगे। निशा की मिन्नत और मासूमियत के सामने रमशा को हार माननी पड़ी। वो बड़बड़ाती कोसती हुई और अपना भारी दोपट्टा संभालते हुए वो इसके साथ छत की तरफ चल दी। जैसे ही रमशा ने सीढ़ियों के बाद छत का दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, वहीं रुक गई। छत का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां कोई टेंट असामान नहीं था। पूरी छत पर छोटी छोटी गोल्डन फीरे लाइट्स लगी थीं जो तारों की तरह टुमटमा रही थीं। छत के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा गोल मेज था जिस पर सफ़ेद कपड़ा बिछा हुआ था और उसके बिल्कुल दरमियान में एक बेहद खूबसूरत दिल की शक्ल का रेड वेलवेट केक रखा था। केक के अर्द गिर्द गुलाब के पत्तियां बिखरे हुए थीं। ये क्या है? रमशा ने हैरत से पूछा। अभी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि इसके पीछे से छत का भारी लोहे का दरवाज़ा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और कुंडी लगने की आवाज आई। रमशा फौरन मुड़ी। निशा, ओए पागल की बच्ची, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? इसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। निशा, दरवाज़ा खोल वरना मैं तुझे कल रुखसत होने से पहले कत्ल करके जाऊंगी। कोई जवाब नहीं आया। निशा तब तक वहां से गायब हो चुकी थी। रमशा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो अंधेरे में अकेली थी। इसे मैंने ही दरवाज़ा बंद करने को कहा था। अचानक एक भारी पहचानी हुई और मुस्कराती हुई आवाज उसके पीछे से आई। रमशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाती हुई सी कैफियत दौड़ गई। वो आहिस्ता से पलट कर देखने लगी। पानी की टंकी के साए से शाजीब बाहर आ रहा था। वो अभी भी इसी सफ़ेद शलवार कमीज में था, मगर उसके कंधों पर पड़ा हुआ पीला रुमाल गायब था। इसके चेहरे पर एक इंतहाई पुरसुकून और रोमानवी मुस्कुराहट थी, और उसकी आंखों में वो मध्यम रोशनी चमक रही थी। अब रमशा के मुंह से बस इतना निकला, अपने दरवाज़ा क्यों बंद करवाया? आपको पता है कि कल हमारी रुखसती है। अगर किसी ने हमें यहां देख लिया तो क्या सोचेगा? शाजीब अपने हाथ सीने पर बांधे आराम से चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आ गया। क्या सोचेगा? यही ना कि शौहर अपनी बीवी को इसकी सालगिरह पर सरप्राइज देने आया है। इसमें गुनाह किया है? शाजीब ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। और वैसे भी पूरी रात के 12 बज चुके हैं। हैप्पी बर्थडे मेरी रमशा। रमशा जो गुस्से से भरी हुई अचानक पिघल गई, इसे लगा था सब भूल गए हैं। मगर शाजीब को न सिर्फ याद था बल्कि इसने इतनी खूबसूरती से तैयारी भी की थी। वो नजरें चुराने लगी। मुझे लगा आप भी भूल गए हैं। सब तो भूल गए थे। सब भूल सकते हैं, मैं नहीं। शाजीब ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा और इसे खींचकर केक वाले मेज के पास ले आया। आओ केक काटो, इससे पहले कि ये मच्छर मुझे काटना शुरू कर दे। रमशा की हंसी छूट गई। इसने चाकू पकड़ा और केक काटा। शाजीब ने केक का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ से तोड़ा और रमशा के होंठों से लगा दिया। रमशा शर्माते हुए केक खाने लगी और फिर खाते हुए हाथों से एक टुकड़ा शाजीब की तरफ बढ़ा दिया। शाजीब ने इसकी आंखों में देखते हुए वो नवाला खाया। इसकी गहरी नज़र ने रमशा को अंदर तक उलझा दिया। अच्छा, अब बताएं। रमशा ने हिम्मत जमा करते हुए आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो 5 दिन से इसकी जान खा रहा था। अपने इतनी जल्दी रुखसती का फैसला कैसे कर लिया? तायाजान को अपने ही कहा था ना, तुम्हें पता है ना कि मेरे पेपर्स हैं। तुम तो बस मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते हो, मुझे फेल करवाना चाहते हो ताकि सारी जिंदगी तुम मुझ पर तंज कर सको। शाजीब जो हंस रहा था अचानक संजीदा हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और रमशा के इतने करीब आ गया कि रमशा को पीछे हटने की जगह भी ना मिली।
کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ شازیب کی آواز میں اب کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ رمشا نے سر جھکا لیا۔ پھر اور کیا وجہ ہے؟ شازیب نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور رمشا کی تھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ نرمی سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ رمشا کے اب مجھ سے مزید یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ شازیب کی آواز میں ایک ایسا درد اور سچائی تھی کہ رمشا دنگ رہ گئی۔ عید والے دن تمہیں اس گلابی جوڑے میں دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب تمہیں چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی اور تم نمک ڈال کر مجھے پلا دیتی تھی، مگر میں نے کبھی بتایا نہیں کیونکہ مجھے تمہاری یہ لڑائیاں، یہ نوک جھونک اچھی لگتی تھی۔ رمشا کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ غرور والا شازیب آج اس کے سامنے اپنے دل کے بند دروازے کھول رہا تھا۔ شازیب نے بات جاری رکھی۔ رہی بات تمہاری پڑھائی کی تو سنو رمشا، میری بیوی کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہوگی جو بس روٹی بنانے ہی آئے۔ میں خود تمہارے فائنل امتحانات کی تیاری کرواؤں گا، تمہیں وہاں ہر سہولت ملے گی۔ میں نے رخصتی اسی لیے جلدی کرائی کیونکہ میں اب تمہیں ہر روز اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ جاگنا چاہتا ہوں، تمہاری ان فضول باتوں پر ہنسنا چاہتا ہوں۔ رمشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس کی ساری شکایتیں، سارے ڈر جیسے ایک لمحے میں ہوا ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شازیب اس حد تک اور اتنی گہری محبت کرتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ رمشا نے معصومیت سے پوچھا۔ شازیب ہنس پڑا۔ یار تم واقعی پاگل ہو، میں اتنی رومانوی باتیں کر رہا ہوں اور تمہیں ابھی بھی اپنے پیپرز کی فکر ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ لو تمہارا گفٹ۔ رمشا نے ڈبیا کھولی۔ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت ہیرے کی چھوٹی سی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں ہے رمشا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے وفاداری، عزت اور محبت کا وعدہ ہے۔ کل جب تم میرے گھر آؤ گی تو کزن کی طرح نہیں، تم میری ملکہ بن کے آؤ گی۔ شازیب نے انگوٹھی نکالی اور رمشا کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ رمشا نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی سرخی تھی۔ آج واقعی اس نے شازیب کو ایک نئے انداز میں دیکھا تھا، ایک شوہر، ایک محافظ اور ایک عاشق کے طور پر۔ اب جاؤ، شازیب نے اس کے گال کو ہلکے سے تھپ تھپاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ سو جاؤ ورنہ کل رخصتی پر تمہاری آنکھوں کے گرد اتنے بڑے کالے حلقے ہوں گے کہ ڈر کے مارے میری جان نکل جائے گی۔ رمشا نے مسکراتے ہوئے اسے غصے والی نظر سے دیکھا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے شازیب، اور تم مجھے کبھی سادھرنے مت دینا۔ شازیب دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کنڈی کھولی۔ جاؤ اب، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ رمشا مسکراتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے نیچے اتر گئی۔ اس کا دل خوف سے نہیں بلکہ آنے والی زندگی کے خوبصورت خوابوں سے دھڑک رہا تھا۔ کل کی رخصتی اب اسے کوئی سزا نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات لگ رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ کمرہ، دودھ جیسی روشنیاں اور خاموشی، رمشا کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی وہ اپنے والدین کے گھر سے آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، اور اب وہ شازیب کے گھر یعنی اپنے نئے گھر کے اس سجے ہوئے بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کا سرخ الف عروسی جوڑا، بھاری زیورات اور سر پر پڑا گیونگٹ اس کی بے چینی اور شرم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور رمشا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی اور پھر شازیب اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر شازیب کی پاگل کر دینے والی مخصوص خوشبو رمشا کے حواس پر چھا گئی۔ شازیب نے نہایت نرمی سے لرزتے ہاتھوں سے رمشا کا گیونگٹ اٹھایا۔ جیسے ہی رمشا کا چہرہ سامنے آیا، شازیب کی سانسیں راکھ سی گئیں۔ سرخ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں شرم اور پلکوں پر ابھی تک رخصتی کے آنسوؤں کی نمی لیے رمشا اس وقت دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی۔ سبحان اللہ! شازیب کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور اپنائیت تھی کہ رمشا نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم واقعی میری ہو گئی ہو۔
शाजीब ने इसकी पेशानी पर नर्म सा बोसा दिया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। रमशा शर्माते हुए सर झुका लिया और फिर दबी आवाज में कहा, अब भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। शाजीब मुस्कुराया। इसकी वो शरारती नजरें अब एक गहरी अकीदत में बदल चुकी थीं। इसने रमशा के दोनों हाथ थाम लिए। रमशा, मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत दुआ की है। बचपन से इसी नोक झोंक से लेकर आज इस निकाह और रुखसती तक मैंने हर लम्हा तुम्हें अपना बनाने का ख्वाब देखा है। शाजीब का लहजा संजीदा और पुरसर था। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी नई जिंदगी की बातें शुरू करें, मैं चाहता हूं कि हम अपने रब का शुक्र अदा करें जिसने हमें एक दूसरे का नसीब बनाया। रमशा ने इस बात में सर हिलाया। इसे शाजीब की ये बात बहुत पसंद आई। वो जल्लाद शाजीब जिसे वो सिर्फ लड़ाका समझती थी, आज कितने सनवरे हुए और मोमिन लग रहे थे। आओ रमशा, पहले शुक्राने के 2 नफली नमाज पढ़ लेते हैं। शाजीब उठा और रमशा के लिए जगह नमाज बिछाई। रमशा ने अपना भारी दोपट्टा संभाला और वुजू करके शाजीब के पीछे खड़ी हो गई। शाजीब ने इमामत की और दोनों ने मिलकर अपने परवरदिगार के हुजूर सजदा शुक्र अदा किया। कमरे की इस खामोशी में सिर्फ उनकी सिसकियां और तस्बीह की आवाज थी जो गवाह थी कि ये रिश्ता सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि आसमानी फैसलों का नतीजा है। नमाज मुकम्मल करने के बाद शाजीब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। वो रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि इसने रमशा जैसी शर्कन हयात इसे दी। रमशा भी दुआ करते करते रोने लगी। इसे वो सारे लम्हात याद आए जब वो शाजीब से लड़ती थी और अब वही शाजीब इसका मुहाफिज और हमसफर बन चुका था। दुआ करके जब वो दोनों उठे तो उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून और नूर था। शाजीब आया और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। अब रोवना नहीं। शाजीब ने इसका हाथ चूमते हुए कहा, अब तुम्हारी हर जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ मेरा है। मैं वदा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमशा ने मुस्कुरा के शाजीब के सीने पर अपना सर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बदल जाओगे। मैं बदला नहीं हूं रमशा, बस अब हक मिल गया है अपने जज्बात का इजहार करने का। शाजीब ने इसे अपने हिसार में लेते हुए शरारत से कहा, और हां, कल सुबह नाश्ता में वही नमक वाली चाय चाहिए जो तुम बचपन में बनाती थीं। अब इसका जायका कुछ और ही होगा क्योंकि अब तुम मेरी बेगम हो। रमशा खिलखिलाकर हंसी। कमरे की रोशनी मध्यम हो गई और 2 दिलों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की जहां सिर्फ मोहब्बत, भरोसा और एक दूसरे की इज्जत थी।